السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور مومنوں کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9۔ اللہ فرما رہے قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اسٹریٹ ہے، سیدھا جنت میں جانے کا راستہ بتاتا ہے قرآن، اور جہنم سے بچنے کا، سمجھا آپ؟ اور مومنوں کے لیے، مومنوں کو مطلب جو لوگ ماننے والے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں مومن، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو خالی مومن ہونا کافی نہیں ہے، اللہ بول رہا مومنوں کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر عظیم جنت ہے۔ تو مومن ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلیورز منہ سے بولتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن وعامل الصالحات ضروری ہے، نیک عمل ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ بول رہا مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے اجر جنت ہے، سمجھے آپ؟ خالی ایمان لانا کافی نہیں، عمل ضروری ہے۔ آپ لوگ کو تو جو گمراہی پھیلائے نا یہ لوگ نے، عالم مفتیوں نے، کہ کلمہ پڑھ لیا جنت ہے، سب گمراہی باتیں۔ کلمہ پڑھنے سے جنت نہیں ہے، آمنوں کے بعد، ایمان لانے کے بعد وعامل الصالحات، نیک عمل ضروری ہے، ورنہ جنت نہیں ہے۔ سوچیے آپ، سورہ عبس آیت نمبر 23 میں بتا دیا ہے، اللہ نے جو اسے حکم دیا تھا اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ عبس آیت نمبر 23۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے آیتوں میں غور فکر کرنے سے، یہاں کیا بول رہا ہے وہاں کیا بول رہا ہے، کہ نیک عمل ضروری ہے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے، سمجھا؟ تو سارے جو اللہ نے بولا ہے کام کرنے کے لیے سب نیک عمل ہے، اور جس چیز سے منع کیا اس سے رک جانا، برے عمل، شیطان کی باتوں پہ چلنا، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنا، شیطان کی اطاعت ہو جاتی، شیطان خوش ہو جاتا ہے اللہ کی نافرمانی کرے تو، سمجھا؟ تو جو اللہ نے بولا ہے وہ عمل کرنا تو جنت ملے گی، اور دنیا میں بھی خوشحالی آئے گی، سمجھا آپ؟ نیک عمل کرے تو خوشحالی، اللہ فرمائے نا سورہ اعراف میں، سمجھا؟ آیت نمبر 96 کہ یہ لوگ ایمان لے کے آتے اور پرہیزگار ہوتے، متقی، نیک عمل کرتے۔ متقی پرہیزگار کس کو بولتے؟ جو نیک عمل کرتے۔ تو یہ لوگ ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے کھول دیتے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر ان لوگوں نے جھٹلایا، عمل نہیں کیا، بات کو اللہ کی جھٹلا بھی دیے اور عمل بھی نہیں کیا اللہ کے، تو اللہ نے ان کو سختی میں پکڑ لیا، مصیبتیں، تکلیف، سمجھا؟ سب باتیں اللہ بتا دے رہا ہے کہ کیسے خوشحالی آئے گی، کیسے تکلیف آئے گی۔ جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ جو میری نصیحت سے منہ موڑے، یعنی مانے گا نہیں، منہ موڑ کے اللہ کے خلاف عمل کرے گا، کر رہے نا اللہ کے خلاف عمل، تو مصیبتیں، تکلیفیں آئے گی دنیا میں، اور آخرت میں سیدھا جہنم۔ تو مومنوں کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے، اللہ فرما رہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں۔ ماننے والے لوگ، مومن جو نیک عمل کرتے ہیں، یہ بار بار نیک عمل کرنے والے لوگ کے لیے ہی اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے، سمجھے آپ؟ خالی منہ سے بول رہے اللہ کو مانتے، قرآن کو مانتے، قرآن میں جو اللہ نے منع فرمایا وہی کام کرتے ہیں، تو کیا ہے؟ چھٹلا رہے، انکار کر رہے، اللہ کی بات کو ریجیکٹ کر کے کر رہے کام، لون سے لے رہے، کسی کا حق مار رہے، زمین جائیداد، پراپرٹی، زمین ہڑپ لیے لوگوں کی، سیدھا جہنم، سمجھے؟ نبی کی حدیث بھی ہے، جس نے زمین کا ایک ٹکڑا کسی کا حق مارا وہ جنت میں نہیں جائے گا، ختم، کرتے رہو نماز روزہ، آج ملنے والا کچھ نہیں، حق مارے ہوئے، چوری، چور ڈاکو کے لیے جنت نہیں ہے، چوری کرنے والے، ڈاکہ مارنے والے لوگ کے لیے، زمین ہڑپ کرنے والے لوگ کے لیے، وراثت میں حق مارنے والے لوگ کے لیے، چیٹر لوگ کے لیے جنت نہیں ہے، نیک لوگ کے لیے، متقی پرہیزگار، فرمایا نا اللہ نے جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، جنت صرف متقی پرہیزگار۔ متقی وہ ہوتا ہے جو گناہ نہیں کرتا اور نیک عمل کرتا ہے، پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والا،
समझे आप। नेक अमल करने वाले लोग के लिए जन्नत। अल्लाह फरमा रहे हैं अगर ये लोग अल्लाह की बात को मानते और परहेजगार हो जाते, नेक बन जाते, तो हम आसमान और जमीन के, सूरह आराफ आयत 96, आसमान जमीन के बरकतों के दरवाजे खोल दे, मगर उन लोगों ने झुटलाया, अल्लाह की बात का इनकार किया, हदीस मानने झूठी, अल्लाह की कुरान की बात का इनकार, मगर उन्होंने झुटलाया, तो अल्लाह उनको तकलीफ में पकड़ लिया, सख्ती में, दुनिया में भी अजाब, आखिरत में। पढ़ते रहो वजीफा, या अली मुफ्ती ने तो खूब गुमराह कर रहा है आप लोग को, वजीफा पढ़ो तो काम हो जाएगा। एक से एक बढ़ के दज्जाल कज़ाब लोग, दज्जाल धोखेबाज, कज़ाब झूठा, समझा, गुमराही। बोले ये सूरह पढ़ लो तो वो काम हो जाएगा, सूरह यासीन पढ़ लो तो रूह आसानी से निकलेगी, सूरह बकरा पढ़ो तो शैतान घर में नहीं आएगा। खुद ही शैतान है, पता ही नहीं उसको, खुद ही शैतान है, उसको खुद को इल्म नहीं है कि मैं खुद ही शैतान हूं, तो बोल रहा है सूरह ये पढ़ लो तो वो काम हो जाएगा। सोचिए आप, एक से गुमराहबाज, ये सूरह पढ़ लो तो घर में दौलत आने लगेगी, ये सूरह पढ़ लो तो मुसीबत नहीं आएगी, वो सूरह पढ़ लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, दुश्मन हलाक हो जाएगा। सब गुमराही बातें, जितनी भी सूरह की फजीलत में बातें करते हैं ना, रिवायत हो या बातें, सब गुमराही। अल्लाह ने पूरे कुरान में ये सब बोला ही नहीं, अल्लाह तो उल्टा फरमा रहा है कि नेक अमल पे खुशहाली है, नेक अमल करते हैं तो हम आसमान और जमीन के बरकतों के दरवाजे खोल देते हैं, समझे आप। तो ये लोग आप लोग को गुमराह कर रहे हैं, नेक अमल, अरे बोलना ये चाहिए कि भाई तुम लोग नेक, अल्लाह के हुक्म पे चलो, अल्लाह की बातों पे जिंदगी गुजारो तो तुमको खुशहाली आएगी, ये बोलना चाहिए। तो नहीं, ये सूरह पढ़ लो वो काम हो जाएगा, वो सूरह तो आदमी सुधरता नहीं, बदमाशी करते रहता है, अल्लाह के खिलाफ दुनिया में अमल करते रहता है, खाली वजीफा पढ़ते रहता है, ठोकरे खाते रहता है, पता ही नहीं, गुमराही, या अली मुफ्ती गुमराह कर रहे हो आपको। तो जो आप, यही लोग तो दज्जाल बोला है नबी ने, कज़ाब। हदीस मानो ना, आप ही तो लोग ज्यादा हदीस मानते हैं ना, मानो मुस्लिम की हदीस है, बाब मुकदमा हदीस नंबर 16 मुस्लिम की हदीस, दज्जाल और कज़ाब होंगे, झूठी झूठी हदीसें, बातें, हदीस का मतलब बात, झूठी हदीसें बयान करेंगे, तो इनसे बच के रहना। सब वही है दज्जाल और कज़ाब, वजीफे दे रहे, तो अब गुमराही बात। पूरे कुरान में अल्लाह नहीं बोला है ये सूरह पढ़ो तो वो काम हो जाएगा, ये सूरह इतने बार पढ़ो तो काम। अरे अल्लाह ये बात क्यों बोलेगा जब अल्लाह बता ही दिया है कि ये नेक अमल करो, सारे मेरे हुक्म पे चलो तो इनाम दूंगा मैं दुनिया में भी आखिरत। अगर मेरे खिलाफ अमल करोगे, मेरे हुक्म मेरे ऑर्डर के खिलाफ, दुनिया में भी तकलीफ, आखिरत में जन्नत। एकदम है ना, सीधी बात है ना, अल्लाह की सीधी बात, तो अल्लाह वही बता रही है, कुरान सीधा रास्ता बताता है, अल्लाह वही बात बताया सूरह बनी इस्राइल में आयत नंबर 9 में, ये कुरान सीधा रास्ता बताता है। तो ये सीधा रास्ता है ना, नेक काम करो इनाम मिलेगा, बुरे काम करोगे तो जन्नत मिलेगी, है क्या नहीं, एकदम आसान, एकदम सीधी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा एग्जाम दोगे दुनिया में, जैसा अमल करोगे वैसा रिजल्ट पाओगे। नेक दुनिया में अमल करोगे तो पास हो जाओगे, आखिरत में रिजल्ट नामे अमल दिया जाएगा ना दाहिने हाथ में, तो खुश हो जाएगा, तो पास हो गया हो। और जो दुनिया में बुरे अमल करा, फरिश्ते लिख रहे बुरे अमल तुम्हारे, फेल हो गया हो, तो रिजल्ट मिलेगा वहां बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, फेल हो गया हो, बोलेगा काश मुझे मेरा नाम में अमल न दिया जाता। सोचो आप, फेल, तो दुनिया इम्तिहान का है, एग्जाम हो रहा है, नेक अमल कर रहे के बुरे अमल किए तो जहन्नुम, अल्लाह के खिलाफ, शैतान खुश, बुरे अमल करे तो शैतान खुश, शैतान की इताअत, समझे आप। नेक अमल करे तो अल्लाह की इताअत, समझे, नेक अमल पे जन्नत है, बुरे अमल पे जहन्नुम है। दुनिया में भी नेक काम करे तो इनाम, और आखिरत में भी जन्नत, और दुनिया में गलत काम किए तो दुनिया में भी तकलीफ। अल्लाह फरमाए जो मेरी नसीहत से मुंह मोड़ेगा उसकी दुनिया की जिंदगी तंग हो जाएगी। पढ़ते रहो वजीफा, मिलने वाला कुछ नहीं है, एक तो गुमराही, और अल्लाह छोड़ देता गुमराही में, भटकते रहो। तो तुम वजीफे पे अगर तुम्हारा काम हो भी गया, अल्लाह ही कर रहा है, लेकिन तुम अमल क्या कर रहे हो, वजीफा। ना अल्लाह ने हुक्म दिया, ना नबी ने अमल किया वजीफे का, ना साहबा ने, नई चीज गुमराही है ना, हर बिदत गुमराही, गुमराही का ठिकाना जहन्नुम। अब वजीफे की जितनी रिवायतें आपको दिया गया ना, बांध लो या लटका लो घर में लटका लो, 4 कुल, आयतल कुर्सी, सूरह यासीन लटका लो घर में, तावीज की शक्ल, बरकतें आएगी, मुसीबत नहीं आएगी, तकलीफ, सब गुमराही बातें, पहला ही है ना, घरों में लटकी है 4 कुल, तख्ती,
کہیں آیت الکرسی فریم میں لگ کے ہے, کہیں سورہ یاسین ہے, سب لٹکا ہے کہ برکتیں آئے گی. کام کر رہے اللہ کے خلاف, زندگی گزار رہے سب اللہ کے حکم کے خلاف, خالی نماز روزہ حج کو ہی سوچ رہے دین ہے. ارے نمازیوں کی خرابی ہی لکھا ہے, پڑھے کہ نہیں کبھی؟ نماز پڑھنے والے کی خرابی, فویل للمصلین, ایسے نمازیوں کی خرابی ہے. تو پتہ کیا چلا نماز پڑھ کے کسی کو کھانا نہیں کھلایا, غریب کو دھکے دیے, جھڑکی دیے, تو نماز پڑھنے والے کی خرابی. یہاں تو کفر شرک کر رہے نماز پڑھ کے, سود بیاج لون انٹرسٹ لے رہے, بڑے بڑے گناہ کر رہے, کسی کا حق مار رہے, زمین جائیداد پراپرٹی, زکات نہیں نکال رہے, زکات میں ڈنڈی چٹنگ مار رہے. سوچ لو آپ, نکالنا ہے پوری پراپرٹی کا تو نکال رہے کرائے پہ, 4 گھر کا کرائے پہ, حالانکہ 4 گھر کی ویلو ہو رہی ہے 50-50 لاکھ سے 2 کروڑ, 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ, 2 کروڑ پہ 5 لاکھ نکالنا ہے, تو کرایہ کی نکال رہے. کیا کرایہ ہوتا ہے اس کا؟ اگر ایک گھر کا 2 لاکھ بھی پکڑو کرایہ آ رہا ہے, تو 4 گھر کا کتنا ہوا کرایہ کی جو لوگ نکال رہے, چیٹنگ گھپلا. سمجھا آپ؟ اپنی مرضی سے عالم مفتی جو گمراہ ان کے نقشے قدم پہ چل رہے. 4 گھر کا کتنا ہو 2 لاکھ سے 8 لاکھ, 8 لاکھ کی کیا زکات ہوتی ہے؟ 10,000 روپے. سوچیے آپ, 10,000 نکال دیتے ہیں, نکالنا ہے 5 لاکھ, اس کی جو ویلیو ہے 4 گھر کی, گھر ہو یا دکان ہو یا جو بھی ہو, جو گھر میں رہ رہے اس کی زکات نہیں, لیکن جو گھر جس گھر میں رہے اس کے علاوہ ایکسٹرا گھر ہے, 4 گھر ہے, تو 4 گھر کی جو قیمت ہے وہ بھی آج کی قیمت, یہ نہیں کہ جب لیے تھے جب کی قیمت. آج جو قیمت ہے بیچو تو اتنا آئے گا نا, بنڈل نوٹ, آج کا ریٹ بیچو تو وہ پورا نوٹ ہے, ہٹا کے رکھے, اور وہ کہاں نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ. جنت بھی نہیں ملے گی, کھا لو عیش کر لو چند دن. کتنے دن کھاؤ گے؟ 60 70 80 90 سال, بس 100 سال کھا لو عیش کر لو, مت نکالو زکات, سیدھا جہنم ہے. ایک ہی عمل پہ اللہ کا, ایک ہی عمل پہ جہنم ہے, یہ آپ سوچ لو. کوئی بھی ایک عمل, اللہ کے نافرمانی ایک عمل, سیدھا جہنم. دیکھ لو آپ, اسی لیے پیغمبر لوگ ایک عمل بھی نافرمانی کرتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ آپ ان تو جہنم میں چلے جائیں گے. یونس علیہ السلام ایک ہی عمل کیے تھے نا, غصے سے چلے گئے تھے, تو کیا بولے؟ میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا اگر تم معاف نہیں کریں, ان کنتم من الظالمین, اگر تم معاف نہیں کریں گے تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا, یعنی ظالم لوگ کے ساتھ میں میرے کو جہنم میں ڈال دیں گے, تو معاف کر دو, غلطی ہو گئی. ایک حکم میں وہ سمجھ جاتے کہ ایک نافرمانی جہنم. آدم ہوا بھی دیکھو ایک ہی نافرمانی کی, تو بولے ہم لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم لوگ کو اگر تو معاف نہیں کرے گا اللہ, ایک غلطی ہوگی آپ کے حکم کی خلاف ورزی, ایک حکم ایک آرڈر کی نافرمانی کی تو جہنم ہمیشہ ہے. قرآن یہ سب سکھا رہا ہے, تعلیم سیدھی بات, اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سیدھا جہنم. اسی لیے وہ لوگ بولے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, سورہ اعراف آیت 23, اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا, نہیں بخشے گا, تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو کیا پتہ چل رہا ہے سب باتوں سے؟ ایک بھی نافرمانی جہنم میں. ابلیس بھی ایک ہی نافرمانی کیا, نیک تھا وہ بھی, فرشتوں کے ساتھ تھا نا اوپر آسمان پہ, ایک ہی نافرمانی کیا نا, شرک نہیں کیا تھا اس نے. کہاں شرک کیا؟ ایک حکم کا انکار کیا, آدم کو سجدہ کر, نہیں میں نہیں کرتا, وہ مٹی سے بنا میں آگ سے, ٹھیک, یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھا, گھمنڈ. تو ایک حکم نہیں مانا نا اللہ کا. تو قرآن سے سیدھی سیدھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, آسان بات, کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی جہنم. ہاں توبہ کر کے چھوڑ دیے, سدھر گئے تو معاف ہے. آدم نے توبہ کی تو اللہ نے معاف کیا, بعد میں نہیں کی نافرمانی. یونس علیہ السلام توبہ کی, معاف کیا اللہ نے, بعد میں نہیں کی نافرمانی. تو پیغمبر لوگ نمونہ ہے, اگزامپل ہے. کوئی بھی پیغمبر ہو, جو پیغمبر نیک عمل کر رہے ہیں, غلطی ہوئی تو کیسا, تو ایک بات سے بھی آدمی, ایک بات کا انکار اللہ کی کیا ہے, کفر ہے نا. اس پہ تو سب عالم مفتی مانتے کہ اللہ کی ایک بات کا انکار کفر ہے. نہیں, ہم انکار نہیں کرتے, لیکن بات کا انکار نہیں کرتے, وہی بات پہ عمل کرتے جو منع کیا اللہ. تو وہ کیا ہوا, عمل تو مین ہے, اصل تو عمل ہے. تو عمل کر رہے ہیں نا, اللہ کی بات کو ریجیکٹ کر کے, انکار کر کے عمل کر رہے ہیں, تو کافر کفر. اسی لیے اللہ بتا, اللہ کی بات قرآن کی ایک دم آسان ہے, سیدھی, اس میں کوئی پیش نہیں ہے. سمجھا؟ وہی اللہ فرما رہی ہے, قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے, ایک دم سیدھی بات ہے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. نیک عمل کرو گے تو دنیا میں بھی اچھی زندگی اور آخرت میں جنت, برے عمل کرو گے تو دنیا میں تکلیف اور آخرت میں جہنم ہے نا. دنیا میں بھی عذاب
عربی میں عذاب بولتے، تکلیف، پنشمنٹ انگلش میں. دنیا میں بھی تکلیف، عذاب، اور آخرت میں بھی. اللہ سورہ سجدہ میں آیت نمبر 21 میں بتائے نا، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو دنیا کا عذاب کا مزہ بھی چکھائیں گے. بڑے عذاب یعنی قیامت کی جہنم کے آگ کا عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب بھی دیتے رہیں گے. تکلیفیں لکھا ہے نا، تکلیفیں آئے گی. سمجھا آپ؟ یہ سب لوگوں عالم مفتی کے چکر میں آپ گمراہ ہو گئے. ان کے بیان سن کے، ملاوٹی بیان، حدیث جھوٹی دے دے کے آپ کو ایک دم سلا دیے کہ بس جنت پکی، جنت ملنی ہے، کلمہ پڑھے تو ہے. ایسا کچھ نہیں ہے قرآن میں. اللہ تو کلمہ پڑھنے کے بعد بول رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان والے ہی نہیں ہے. سورہ نور آیت نمبر 47 دیکھ لو آپ، 47. یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ رسول پہ ایمان لائے. اللہ فرماتے بعد میں ایک فریق پھر جاتا. میرا پھر جاتا کا مطلب عمل نہیں کرتا ہے، خالی بولتا مجھ سے ہم اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خالی یہ کہتا ہے، لیکن یہ پھر جاتا ہے. یہ لوگ ایمان والے ہی نہیں ہیں. اللہ فرما دیے. سمجھا آپ؟ ایک دم سیدھی بات اللہ فرما رہے، ایک دم آسان. اس میں کوئی وہ نہیں ہے جیسی کرنی ویسی بننی. جیسا دنیا میں زندگی گزارو گے، عمل کرو گے، ویسا انعام پاؤ گے. کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. سمجھا آپ؟ سفارش سے جو عقیدہ بٹھائے عالم سب گمراہ کر رہے آپ کہ پیپر مت دو بخشوا لیں گے نبی. ایسا ہوتا ہے؟ پیپر امتحان دنیا میں مت کرو، کام مت کرو، تنخواہ مل جائے گی. عمل مت کرو، جنت مل جائے گی. سب گمراہی باتیں ہیں. اللہ فرمائے نا کہ سفارش اس دن کام نہیں آئے گی اور کہیں سے مدد نہیں ملے گی. سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 123. سمجھا؟ سب بات اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے. آسان ہے قرآن کی باتیں، سب سیدھی سادھی، ایک دم آسان. اللہ فرما رہے قرآن آسان ہے، ہم نے اس کو آسان کر دیا. سورہ قمر میں 4 بار دہرایا ہے، ریپیٹ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. 17 نمبر، 22 نمبر، 32 اور 40 4 جگہ سیم. ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ 4 بار دہرایا ہے. آسان ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. اپنی زبان میں پڑھے تو آسان ہے نا. سمجھا آپ؟ پڑھیے ترجمہ اپنی زبان میں، جانکاری لیجیے. سمجھا آپ؟ اور نیک عمل کریے، اور نیک عمل پہ ہی جنت ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس گمراہی پھیلائی، جو نبی کے امتی ہونا کافی ہے، نبی کے امت میں پیدا ہوئے تو جنت ہے. سب گمراہی بات ہے. نبی خود ہی بول رہے میری امت سب جنت میں جائے گی، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. میری امت بول رہے، اپنی امت کو بول رہے نا. سارے فرقے میری امت کی جنت میں سوائے ایک جو میرے اور صحابی کے نقش قدم پہ چلے گا. جو کام نبی صحابی کے وہ آپ کو کرنا ہے، جو کام نہیں کیے نبی صحابی آپ کو کام نہیں کرنا ہے نا. تو نبی صحابی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ایک دم کاپی ٹو کاپی. عمل جیسا ہو کیے ویسا تم کو کرنا ہے. سمجھا آپ؟ اور یہ ترجمے سے اپنی زبان میں، کسی کے بھروسے میں مت رہیے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے. آپ کو ہدایت چاہیے نا تو یہ پڑھنا پڑے گا آپ کو. دوسری پڑھیں گے ہدایت کی کتاب تو ہے نہیں کوئی، نہ بخاری نہ فضائل اعمال، سب گمراہی کتاب ہے، ملاوٹی. یہ ہے ہدایت کی کتاب. اللہ فرما رہے اور ہدایت آپ کے گھر پہ آ چکی ہے، آپ کے گھر میں ہے ہدایت. گھر میں قرآن ہے نا تو ہدایت گھر میں ہے. کانٹ بھٹک رہے یہاں وہاں، تقریر، وعظ، جماعت، سب گمراہی ملاوٹ ملے گا. پیور ایک دم اوریجنل قرآن. سمجھا؟ پڑھیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.